اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام۔ اس عبارت میں شارح نے بیان فرمایا ہے کہ تقریب کے اندر اعراب کے اعتبار سے دو احتمال ہیں، یا تو ہم اس کو معطوف مانیں گے تہذیب پر، ما قبل میں جو عبارت گزری فہذا غایت تہذیب الکلام میں جو لفظ تہذیب ہے، جو کہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مجرور ہے۔ اگر ہم تقریب کو معطوف مانے کائے پر تہذیب پر، تو تہذیب چونکہ کیا ہے، مجرور، لہذا تقریب یہ بھی کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا، اس لیے کہ معطوف و معطوف علیہ دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے۔ دوسرا احتمال تقریب کے اندر یہ ہے کہ تقریب مجرور نہ ہو کر کے بلکہ کیا ہو، مرفوع ہو۔ یہ مرفوع اس وقت ہوگا جبکہ ہم تقریب کا عطف تہذیب پر نہیں بلکہ تقریب کا عطف ہم کائے پر مانے، لفظ غایت پر مانے، غایت پر۔ تو غایت چونکہ مرفوع ہے حاذا کی خبر ہونے کی وجہ سے، لہذا تقریب بھی کیا ہو جائے گا، یہ مرفوع ہو جائے گا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم تقریب کا عطف کس پر کریں گے، تہذیب پر کریں گے، تو اس وقت ترجمہ یہ ہوگا، تو یہ رسالہ مقصد کو سمجھ سے انتہائی قریب کرنے والا ہے، مقصد کو سمجھ سے انتہائی قریب کرنے والا ہے۔ اور جب ہم تقریب کا عطف کائے پر کریں گے، غایت پر کریں گے، تو اس وقت اس عبارت کا ترجمہ ہوگا تو یہ رسالہ مقصود کو قریب کرنے والا ہے، مقصود کو قریب کرنے والا ہے۔ لہذا جب تقریب کا عطف تہذیب پر کیا جائے گا تو اس میں انتہائی کو ہم بڑھا دیں گے اور یوں کہیں گے کہ یہ رسالہ انتہائی مقصود کو قریب کرنے والا ہے، کیسے، سمجھ سے۔ اور جب تقریب کا عطف ہم غایت پر کریں گے تو انتہا کا ترجمہ ہم ہٹا دیں گے اور یوں کہیں گے کہ یہ رسالہ مقصود کو قریب کرنے والا ہے۔ بہرحال تقریب پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، تقریب پر آپ جر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جر جب پڑھیں گے جبکہ تقریب کا عطف آپ کائے پر کریں گے، تہذیب پر کریں گے، اور رفع اس وقت پڑھیں گے جبکہ آپ تقریب کا عطف کائے پر مانیں گے، غایت پر مانیں گے۔ فرماتے ہیں شارح و تقریب المرام بالجر عطف علی تہذیب، جر کے ساتھ تو یہ معطوف ہوگا کائے پر، تہذیب پر، اور مطلب ہوگا ای ھذا غایت تقریب المقصد الی الافہام، کہ یہ رسالہ انتہائی مقصد کو سمجھ سے قریب کرنے والا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْغَایَةِ، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ تقریب کیا ہو، مرفوع ہو، جبکہ ہم اس کا عطف مانے کائے پر غایت پر، تو چونکہ غایت مرفوع ہے لہذا اب تقریب بھی کیا ہو جائے گا، مرفوع ہو جائے گا۔ وتقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام، تو یہ رسالہ مقصود کو قریب کرنے والا ہے۔ اب وہ مقصود کیا ہے، یعنی عقائد اسلام کی پختگی، من تقریر عقائد الاسلام یعنی عقائد اسلام کی پختگی۔ تو یہاں پر من کیا ہے، یہ بیانیہ ہے، بیانیہ کیا ہے، یہ من بیانیہ ہے۔ تو مرام کا بیان کیا ہے، تقریر عقائد اسلام، تقریر عقائد اسلام۔ اب شارح ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ وضاحت کریں گے، بتائیں گے کہ عقائد کس کو کہا جاتا ہے، اسلام کس کو کہا جاتا ہے، اور عقائد کی جو اضافت اسلام کی جانب ہے یہ اضافت کون سی ہے، اضافت بیانیہ ہے یا اضافت لامیہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم الفاظ کی وضاحت کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ عقائد کس کو کہا جاتا ہے۔ تو شارح نے بیان فرمایا کہ عقائد یہ عقیدے کی جمع ہے،
قائل کی جمع ہے، عقیدہ کی جمع ہے۔ اور عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں کہ جس پر دل جمے، جس سے دل کیا ہو؟ مطمئن ہو۔ جس پر دل جمے، جس سے دل مطمئن ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور امام جرجانی نے جو عقیدے کی تعریف کی ہے، انہوں نے یہ تعریف کی ہے کہ جس میں نفس اعتقاد کا قصد کیا جائے نہ کہ عمل کا، تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ امام جرجانی کے نزدیک عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں نفس اعتقاد کا قصد کیا جائے نہ کہ عمل کا، تو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس بات کا اعتقاد کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو امام جرجانی کے اعتبار سے صرف اعتقاد کو دخل ہوگا عقیدے میں، عمل کو دخل نہیں ہوگا عقیدے میں۔ عقیدے کا لغوی معنی ہوا کہ جس پر دل ٹھہر جائے، جس سے دل مطمئن ہو، اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ۔ اور امام جرجانی کے نزدیک عقیدہ کہتے ہیں کہ جس میں صرف و صرف نفس اعتقاد کا قصد کیا جائے نہ کہ عمل کا، جیسے کہ اس بات کا اعتقاد کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اسلام کے تعلق سے شارح نے بیان فرمایا، اسلام وہ ایمان ہی ہے۔ اسلام وہ ایمان ہی ہے، یعنی کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں الفاظ مترادفہ ہیں۔ جس کو ایمان کہا جاتا ہے اس کو اسلام بھی کہا جاتا ہے، جس کو اسلام کہا جاتا ہے اس کو ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اسلام وہ ایمان ہی ہے۔ اور ایمان کس کو کہا جاتا ہے شرع میں؟ تو فرماتے ہیں کہ شرع میں ایمان کہا جاتا ہے اس چیز کی تصدیق کرنے کو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے، یعنی کہ جتنی چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے پاس سے لے کر کے آئے، اس کی تصدیق کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان یا اسلام یہ نام ہوا کس کا؟ تصدیق کا۔ آئے گا تصدیق کا۔ اور عقیدہ بھی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ عقیدہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس پر دل مطمئن ہو، جس پر دل جمے، یعنی عقیدے کا تعلق بھی کس سے ہے؟ دل سے ہے، اور تصدیق کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ تو ایمان اور عقیدہ، جہاں ہم کہیں اسلام اور عقیدہ، یہ دونوں چیزیں ایسی ہوئیں جن کا تعلق کیسے ہوا؟ دل سے ہوا۔ اور کرامیہ کے نزدیک ایمان کہتے ہیں محض اقرار باللسان کو، صرف و صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے، اس کی انسان دل سے تصدیق کرے یا نہ کرے۔ کرامیہ کے نزدیک اگر کسی انسان نے ان تمام باتوں کی زبان سے اقرار کر لیا تو وہ کیا کہلائے گا؟ مومن کہلائے گا۔ یہ زبان سے اقرار کرنا ہی کرامیہ کے نزدیک کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے۔ پہلے اتنا دیکھیں۔ من تقریر عقائد الاسلام بیان للمرام، یہ کیا ہے؟ بیان ہے لفظ مرام کا۔ والعقائد، عقائد کس کو کہتے ہیں؟ ما عقد علیہ القلب، جس پر دل جم جائے، واطمأن الیہ، جس کی جانب دل جھک جائے، مائل ہو جائے، مطمئن ہو۔ وفی التعریفات للجرجانی، امام جرجانی کی تعریفات میں عقائد کہتے ہیں ما یقصد فیہ نفس الاعتقاد، جس میں صرف و صرف نفس اعتقاد کا قصد کیا جائے، دون العمل، نہ کہ عمل کا۔ کل اعتقادی، جیسا کہ اس بات کا اعتقاد بان اللہ قادر علی کل شیء، کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ الاسلام هو الایمان، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایمان ہی کو کہا جاتا ہے۔ والایمان فی الشرع، اور ایمان شرع میں کس کو کہتے ہیں؟ هو التصدیق بما جاء به الرسول من عند اللہ، ان چیزوں کی تصدیق کرنا کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے۔ وعند الکرامیہ، اور کرامیہ کے نزدیک ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ تو کرامیہ کہتے ہیں ہوا مجرد الاقرار باللسان، وہ چیزیں جس کو سرکار اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے، محض ان چیزوں کا زبان سے اقرار کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے۔
والاضافۃ فی عقائد الاسلام، یہاں سے شارح عقائد اسلام میں جو اضافت ہے، اضافت اس کے تعلق سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو اس گفتگو کو سمجھنے سے پہلے آپ پہلے ذہن نشین یہ کریں کہ اضافت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کا نام ہوتا ہے اضافت بیانیہ اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ اضافت لامیہ۔ اضافت بیانیہ اور دوسری اضافت کا نام اضافت لامیہ۔ اضافت بیانیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اضافت بیانیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا مدلول کیا ہو؟ ایک ہو، دونوں کا معنی کیا ہو؟ ایک ہو۔ اور اضافت لامیہ کس کو کہتے ہیں؟ اضافت لامیہ کہتے ہیں کہ جہاں پر مضاف عام اور مضاف الیہ کیا ہو؟ خاص ہو۔ مضاف کیا ہو؟ عام ہو اور مضاف الیہ خاص ہو۔ تو اب عقائد اسلام کے درمیان جو اضافت ہے، اس اضافت میں دونوں احتمال ہیں، یا تو یہ اضافت اضافت بیانیہ ہے یا پھر یہ اضافت کیا ہے؟ اضافت لامیہ ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا کہ عقائد اسلام کے درمیان اضافت اضافت بیانیہ ہے؟ تو اس کا نتیجہ اس بات سے نکلے گا کہ ہم عقائد اور اسلام دونوں کے معنی پر غور و فکر کریں گے۔ اگر ہم عقیدے کا معنی وہ لیں کہ جس پر دل جمے، جس کی جانب دل جھکے، اور اسلام کا معنی کیا لیں؟ ہم تصدیق لیں، تب ایسی صورت میں عقیدہ اور اسلام دونوں کا معنی ایک ہو جائے گا۔ یعنی کہ عقیدہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ جس پر دل ٹھوکے، یعنی کہ دل جس بات کی تصدیق کرے۔ اسی طریقے سے اسلام بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر دل کیا کرے؟ جن باتوں کی تصدیق کرے۔ تو تصدیق دونوں میں پائی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ اور اسلام یہ دونوں کے دونوں کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے۔ اور جہاں پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا مدلول ایک ہو، تو ایسی صورت میں دو کلموں کے درمیان پائی جانے والی اضافت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اضافت بیانیہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اس وقت عقائد اسلام کے درمیان اضافت کون سی ہوگی؟ اضافت بیانیہ ہوگی۔ اور اگر ہم اسلام سے معنی کون سا لیں؟ اسلام سے معنی ہم یہ لیں کہ اسلام نام ہے تصدیق بالجنان، عمل بالارکان اور اقرار باللسان، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا۔ تو جب ہم اسلام سے تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام مراد لیں گے اسلام، تب ایسی صورت میں اسلام کیا ہو جائے گا؟ یہ خاص ہو جائے گا، اسلام خاص ہو جائے گا۔ اور عقیدے سے مراد ہم کیا لیں گے؟ نفس تصدیق، تب ایسی صورت میں عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ یہ عام ہو جائے گا، عام۔ تو اب جب ہم اسلام سے تینوں چیزوں کا مجموعہ مراد لیں اور عقائد سے صرف و صرف ہم نفس تصدیق لیں، تو اب ایسی صورت میں مضاف عام کہلائے گا اور مضاف الیہ کیا کہلائے گا؟ خاص کہلائے گا۔ اور جہاں پر مضاف عام ہو، مضاف الیہ کیا ہو؟ خاص ہو، تب ایسی صورت میں دونوں کلموں کے درمیان پائے جانے والی اضافت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اضافت لامیہ۔ لہذا اس وقت عقائد اسلام میں اضافت کیا ہوگی؟ اضافت لامیہ ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، عقائد اسلام کے درمیان اگر ہمیں اضافت کو جاننا ہے کہ اضافت بیانیہ ہے یا اضافت لامیہ ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عقائد اور اسلام ان دونوں سے معنی کون سا مراد لیا گیا ہے۔ اور عقائد اسلام ان دونوں سے معنی تصدیق مراد لیا گیا ہوگا، تب ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان جو اضافت ہوگی اضافت بیانیہ کہلائے گی۔ اور اگر اسلام سے معنی اقرار باللسان، عمل بالارکان اور تصدیق بالجنان، ان تینوں کا مجموعہ لیا جائے اور عقائد سے صرف و صرف معنی کون سا مراد لیا جائے؟ تصدیق لی جائے، تب ایسی صورت میں اسلام کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا، اور عقائد ہی کیا ہو جائیں گے؟ عام ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جہاں جہاں صرف نفس تصدیق ہوگی وہاں وہاں عقائد کا تحقق ہوگا، برخلاف اسلام کے کہ جہاں پر نفس تصدیق ہوگی صرف و صرف نفس تصدیق کی وجہ سے وہاں پر اسلام نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام تو ہم نے اب مانا ہے کہ تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، اقرار باللسان، ان تینوں کے مجموعے کا، نہ کہ صرف تصدیق کا۔
تو اب اسلام کے پائے جانے کا فرد صرف ایک ہوا اور عقیدے کے پائے جانے کے فرد کیا ہوگا؟ دو ہوگا۔ عقیدہ ایک تو نفس تصدیق کی صورت میں ہی پایا جائے گا اور اسلام کے پائے جانے کی صورت میں بھی پایا جائے گا۔ لہٰذا جس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں وہ عام ہوتا ہے اور جس کے فرد کم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے۔ لہذا اب عقیدہ جو کہ مضاف ہے، عام ہے، اس کی اضافت جب ہم اسلام کی جانب کریں گے جو کہ خاص ہے تو پھر یہ اضافت کون سی کہلائے گی؟ اضافت لامیہ کہلائے گی۔ والاضافت فی عقائد الاسلام، عقائد اسلام میں اضافت یا تو بیانی ہے، تو کیا بیانیہ ہے؟ کیوں ہے؟ بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ ان مدلول الاسلامی کے اسلام کا مدلول ہوا نفس الاعتقاد، وہ کیا ہے؟ نفس اعتقاد ہی ہے۔ کیونکہ آپ نے جانا کہ عقیدہ امام جرجانی کے نزدیک اس کو کہتے ہیں جس میں صرف اور صرف نفس اعتقاد کا ارادہ کیا جائے۔ اب اسلام کا بھی معنی آپ نے نفس اعتقاد لے لیا، تو اب دیکھو عقیدہ اور اسلام دونوں کا معنی ایک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اولامیہ یا پھر عقائد اسلام کے درمیان اضافت لامیہ ہے بنا کرتے ہوئے علی ان مدلولہ مجموع الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان، اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ اسلام کا مدلول، اسلام کا معنی کیا ہو؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان، ان تینوں کا مجموعہ، تب ایسی صورت میں اسلام خاص ہو جائے گا اور عقیدہ عام ہو جائے گا۔ کما ہوا عند المحدثین وغیرہم، جیسا کہ بہت سارے محدثین اور ان کے علاوہ کے نزدیک اسلام نام کیا ہے؟ تین چیزوں کے مجموعے کا ہے۔ تب ایسی صورت میں عقائد اسلام کے درمیان پائی جانے والی اضافت یہ کیا ہوگی؟ اضافت لامیہ ہوگی۔ فرماتے ہیں جعلتہ تبصرۃ لمن حاول التبصر لدى الافہام، میں نے اپنے اس رسالے کو تبصرہ بنایا اس انسان کے لیے جو دیکھنے کا ارادہ کرے، لدى الافہام، سمجھانے کے وقت، کائے کے وقت؟ سمجھانے کے وقت۔ یعنی کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اس رسالے کو کیا بنایا؟ تبصرہ بنایا اس انسان کے لیے جو ارادہ کرتا ہے تبصر کا، یعنی کہ دیکھنے کا، وتذکرۃ، اور تذکرہ بنایا لمن اراد ان یتذکر من ذوی الافہام، اس انسان کے لیے جو ارادہ کرے تذکر حاصل کرنے کا، نصیحت حاصل کرنے کا، من ذوی الافہام، سمجھ والوں میں سے۔ لدى الافہام سے مراد یہاں پر کیا لیا ہے؟ اساتذہ لیا ہے، اور ذوی الافہام سے مراد یہاں پر کیا لیا ہے؟ طلبہ لیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنے اس رسالے کو عام و خاص، اساتذہ و طلبہ، ان تمام کے لیے نفع بخش بنایا ہے۔ جو بصیرت کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس رسالے کو تبصرہ بنا دیا، اور جو نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے لیے اس رسالے کو مصنف علیہ الرحمٰن نے تذکرہ بنا دیا۔ جعلتہ تبصرہ ای وضعتہ والفتہ تبصرۃ، شارح بیان فرماتے ہیں کہ مصنف کی جعلتہ تبصرہ سے مراد یہ ہے کہ میں نے اس رسالے کو وضع جو کیا ہے، والفتہ، میں نے اس کی جو تالیف کی ہے، اور کیوں کیا؟ تبصرۃ، تبصرہ کے طور پر، ای مبصرن، یعنی کہ یہ رسالہ راہ دکھلانے والا ہے۔ مصدر بمعنی اسم فاعل، تبصرہ جو مصدر ہے وہ کس کے معنی میں؟ اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ اس لیے شاعر نے تبصرہ کا ترجمہ کائے سے کیا؟ مبصر سے کیا۔ لمن حاول التبصر ای لکل من یتعطی منہ ان یحاول التأمل والتعرف، یعنی ہر اس انسان کے لیے کہ جس کی جانب سے تأمل یعنی غور و فکر، اور تعرف یعنی کہ جاننے کا ارادہ پایا جائے، ہر اس انسان کے لیے اس رسالے کو مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا بنا دیا؟ تبصرہ بنا دیا۔ سیم الولد الاعز الحفی والحری بالاکرام، خاص کر لائق عزت بیٹا جو توجہ اور بزرگی میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، الحری جو لائق ہے، بالاکرام کائے کے تعظیم و توقیر کے یا اعزاز کے لائق ہے۔ تو سیما کے تعلق سے شاعر نے یہ بتایا
کہ سیما یہ کائے سے بنا ہے؟ السیجو سے بنا ہے، جس کا معنی کیا آتا ہے؟ مثل آتا ہے، اور اس کی سیما کی اصل کیا ہے؟ لا سیما، تو اب اس کا مطلب ہوگا لا مثلا، جس کا کوئی مثل نہ ہو۔ لیکن لا سیما لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے خصوص کا معنی مراد لیا جاتا ہے، اس سے خصوص کا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ تو لا سیما سے یہ سیما کیسے بن گیا؟ تو یہاں پر لا کو کیا کر دیا گیا؟ کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ اور علماء نحات لفظ سیما کو کلمات استثناء سے شمار کرتے ہیں۔ کہاں سے شمار کرتے ہیں؟ کلمات استثناء میں سے شمار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے شمار کرتے ہیں کہ استثناء کا کام کیا ہوتا ہے؟ استثناء کا کام یہ ہوتا ہے کہ استثناء کا ما بعد یہ ما قبل کے حکم سے نکل جاتا ہے، ما قبل کے حکم سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ استثناء کے بعد جو کلام آ رہا ہے اس کلام کو حکم اب اولیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، برخلاف استثناء سے پہلے کہ استثناء سے پہلے حکم مستثنی منہ کو کیا ہوتا ہے؟ اولیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے استثناء کیا تو استثناء کرنے کی وجہ سے اب حکم کیا ہوگا؟ مستثنی کو اولیت کے ساتھ ثابت ہوگا۔ تو فرماتے ہیں جس طریقے سے استثناء کا کام ہے اپنے ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکال دینا، ٹھیک اسی طریقے کا کام کیا ہے؟ لفظ سیما کا ہے، یعنی کہ جو حکم ما قبل میں اولیت کے ساتھ تھا اب سیما کے لانے کے بعد یہی حکم اولیت کا کس کے ساتھ ہو جائے؟ کس کے بعد ہو جائے گا؟ سیما کے بعد آنے والے کلام کے لیے ہو جائے گا۔ تو سیما اور استثناء یہ دونوں ایک کام میں کیا ہوگا؟ شریک ہوگا۔ اس لیے علماء نحات نے لفظ سیما کو کائے سے شمار کیا ہے؟ کلمات استثناء سے شمار کیا ہے۔ فرماتے ہیں سیما یہ بنا ہے کائے سے؟ السیجو بمعنی المثل، السیجو بمعنی مثل سے، اصل سیما لا سیما، سیما کی اصل کیا ہے؟ لا سیما ہے، فمعناہ لا مثلا، تو اس وقت اس کا معنی کیا ہوگا؟ لا مثلا۔ وَيُفْهَمُ مِنْهُ معنى الخصوص، اور اس لفظ سیما سے خصوص کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ المراد ہاہنا، جو یہاں پر کیا ہے؟ مراد ہے۔ ثم حذف لا لکثرت الاستعمال، پھر لفظ لا کو لا سیما سے کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا کثرت استعمال کی وجہ سے۔ وقد عداها النحات من کلمات الاستثناء، اور علماء نحات نے سیما کو کیا؟ علماء نحات نے سیما کو کلمات استثناء سے شمار کیا ہے۔ کیوں؟ لأن ما بعدها يخرج عما قبلها، اس لیے کہ وہ جو اس کے ما بعد ہے یخرج عما قبلها وہ نکل جاتا ہے اس سے جو اس کے ما قبل ہے، من حیث الاولیت بالحکم، اولیت کے اعتبار سے، حکم کی اولیت کے اعتبار سے، یعنی کہ جس طریقے سے استثناء کے ذریعے سے حکم اور اولیت کے ساتھ مستثنیٰ کو شامل ہوتا ہے، اسی طریقے سے سیما کی وجہ سے حکم اولیت کے ساتھ سیما کے بعد آنے والے کلام کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ والحفیظ والمبالغ فی اکرامی والعنایت بھی، حفیظ اس کو کہتے ہیں جو تعظیم اور توجہ میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو۔ والحری الجدیر والحقیق، حری کا معنی آتا ہے لائق و فائق، بالاکرام اکرام کا معنی ہے الاعزاز، یعنی کہ اعزاز۔ سمیع حبیب اللہ علیہ تحیت والسلام، جو لڑکا ما قبل میں مذکورہ اوصاف کا کیا حامل ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام ہے، یعنی اس بچے کا نام بھی کیا ہے صاحب؟ محمد ہے۔ سمیع حبیب اللہ علیہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ ہم نام ہے۔ لا زال له من التوفیق قوام، اس کے لیے توفیق کا قوام رہے، قوام کہتے ہیں جس کی وجہ سے معاملہ کیا رہے؟ قائم رہے، قائم۔ تو اس بچے کے لیے توفیق کا کیا رہنا چاہیے؟ قوام رہنا چاہیے۔ ومن التائید اعصام، اور تائید کیا رہے؟ اس کی حفاظت کرتی رہے۔ وعلی اللہ توکل وبہ الاعتصام، اور اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ ہے اور اسی کے ذریعے سے حفاظت ہے۔
فرماتے ہیں شارح لا زال لہو، لہو میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ما قبل میں جس کے لیے اوصاف ذکر کی گئے وہی لڑکا اس کا کیا مرجع ہے۔ اے للمذکور یعنی کہ اس کے لیے جو ذکر کیا گیا جو متصف ہے ان اوصاف سے، من التوفیق یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، خبر جو کہ کیا ہے؟ مقدم ہے، فعل ناقص کی ہے۔ اور قوام کیا ہے؟ یہ اسم مؤخر ہے اس کا، اما نہ ہوگا ما یقوم به امرہ، قوام کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے معاملہ کیا رہے؟ قائم رہے۔ اسام ای ما یحفظ به امرہ من الزلل، اسام کس کو کہتے ہیں؟ اسام کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاملہ پھسلنے سے محفوظ رہے۔ والجملۃ معطوفۃ علی ما قبلها، اور یہ پورا جملہ کیا ہے؟ معطوف اپنے ما قبل پر، ما قبل میں کیا ہے؟ یعنی کہ من التائید، اسام یہ معطوف کا پر من التوفیق قوام پر، من التوفیق قوام پر۔ اس وقت اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا لا زالت توفیق قائما بامرہ، کہ توفیق اس کے معاملے کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے، والتائید حافظا له من الزلل، اور تائید ربانی اس کی محافظ ہو کیسے پھسلنے سے۔ والجملۃ معطوفۃ علی ما قبلها، یہ جملہ کیا ہے؟ کون سا جملہ؟ ومن التائید اسام، یہ معطوف ہے اپنے ما قبل یعنی کہ من التوفیق قوام پر۔ ای لا زالت توفیق قائما بامرہ، یعنی کہ توفیق اس کے معاملے کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے، والتائید حافظا له من الزلل، اور تائید یہ اس کی حفاظت کرنے والی رہے کائے سے؟ پھسلنے سے۔ والتائید بمعنی التقویۃ من العید بمعنی القوۃ، تائید کا معنی شارح بیان فرماتے ہیں کہ تائید کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ تقویت دینا ہے، طاقت دینا ہے، قوت دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تائید کیسے بنا؟ عید سے بنا، عید سے، اور عید کا معنی کیا آتا ہے؟ قوت آتا ہے، لہذا تائید سے مراد بھی کیا ہوگا؟ قوت ہوگا۔ وعلی اللہ توکل میں علی اللہ یہ جار مجرور سے مل کر ظرف ہے، ظرف ہونے کی وجہ سے کیا بنے گا؟ خبر بنے گا۔ تو یہاں پر ظرف کو کیا کر دیا گیا؟ مقدم کر دیا گیا ہے۔ تو اس مقدم کرنے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ مؤخر چیز کو مقدم کرنا، اس سے مؤخر شے کو جب ہم مقدم کرتے ہیں تو اس سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر علی اللہ جو ظرف ہے، ظرف ہونے کے باوجود یہاں پر کیا کیا؟ مقدم کر دیا، تو اس تقدیم سے ہمیں حصر کا فائدہ حاصل ہوا، اور وہ حصر کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم مطلب ہوگا کہ اللہ کی ذات ہی پر کیا ہے؟ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات ہی پر کیا ہے؟ بھروسہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ قدم الظرف لقصد الحصر، ظرف کو مقدم کیا گیا حصر کی وجہ سے۔ والتوکل، توکل کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں توکل کہتے ہیں الثقۃ بما عند اللہ، اس پر بھروسہ کرنا جو اللہ کے پاس ہے، وقطع الرجاء عما فی ایدی الناس، اور اس سے نا امید ہو جانا جو لوگوں کے قبضے میں ہے، اس سے نا امید ہو جانا جو لوگوں کے قبضے میں ہے۔ وبه الاعتصام ای التمسک والتحفظ فی کل الاحوال، یعنی اللہ رب العزت سے ہی ہے ہر حال میں حفاظت و پختگی۔ بہل اعتصام کے تعلق سے یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بھی بہی جو جار مجرور سے مل کر کیا ظرف ہے، اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ یا تو حصر کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے، یا جناب والا رعایت سجا کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔ رعایت سجا کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے آپ ما قبل میں ہر جملے کے آخر میں میم ہے، میم دیکھیے ھذا غایت تہذیب الکلام، اس میں بھی کیا میم ہے، فی تحریر المنطق والکلام اس میں بھی میم ہے، وتقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام اس کے بھی آخر میں میم ہے، جعلت تبصرۃ لمن حاول التبصر لدى الافہام اس کے بھی آخر میں میم ہے۔ غرض یہ کہ خطبے کے بعد جتنی بھی چیزیں مصنف نے ذکر کی ہیں ان تمام کے آخر میں کیا ہے؟ میم ہے، میم۔ اب اگر یہاں پر ہم بھی کو آخر ہی میں رکھتے اور اعتصام کو مقدم کر دیتے تو یہ رعایت سجا کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی۔ تو رعایت سجا سے بچنے کے لیے رعایت سجا ختم نہ ہو اس لیے کیا کر دیا گیا؟ ظرف کو مقدم کر دیا گیا۔ قدم الظرف لقصد الحصر کی بہل اعتصام میں بھی کو جو مقدم کیا گیا یا تو قصر کی وجہ سے کیا گیا، ولرعایت سجا
اور جناب والا یا تو رعایت سجا کی وجہ سے کیا گیا۔ آنے والے جو سوالات ہیں ان سوال کے جواب آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں گے۔ پہلا سوال ہے بین وجہ بدیل کتاب بالتسمیۃ والحمد، کہ کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کرنے کی وجہ بیان کریں۔ مع بیان توفیق بین الحدیثین، دونوں حدیثوں کے درمیان جو بسم اللہ اور الحمدللہ کے تعلق سے پیش کی گئی ہیں تطبیق دینے کے ساتھ۔ بین معانی الحمد والہدایہ والتوفیق والصلاۃ والتوکل، حمد اور ہدایت اور توفیق اور صلاۃ اور توکل کا معنی بیان کریں۔ مل مراد بسواء الطریق، سواء طریق سے مراد کیا ہے؟ بین مفصلا، تفصیلا بیان کریں۔ بین اصل الآلی وما هو المراد، اور بیان کرو کہ آل کی اصل کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے۔ عرف المرسل والصحابی والایمان والعقائد والمنطق والکلام، مرسل اور صحابی اور ایمان اور عقیدہ اور منطق و کلام کی تعریف کرو۔ عرف الحال المترادف والمتداخل، حال مترادف اور حال متداخل کی تعریف کرو۔ ان تمام سوالوں کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں، بہتر ہے کہ کاپی پہ اس کا جواب نوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔